السلام علیکم جی، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایڈوکیٹ عبدالجبار کا سلام۔ میں آج کوٹلہ عرب علی خان میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی ٹوٹل تفتیش کے بعد ایف آئی آر کی اسٹڈی کے بعد آج میں اس موقع پہ پہنچا کہ میں دوستوں کو اس واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتا سکوں۔ جیسا کہ وہاں پہ موجود ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، جس کی بنیاد کافی پہلے رکھ دی گئی تھی، اس پہ چودھری عابد رضا نے اپنے دور میں فنڈ وغیرہ لگائے، اور اب جب چودھریوں کا دور آیا تو چودھریوں کی یہ ایک خصلت ہے کہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، عوام کے لیے وہ ہر طرح کے معاملات میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ اس سول ہسپتال کو ایچ آر سی کا درجہ دینے کے لیے اس کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح کے لیے وہاں پہ چودھری موسیٰ الہی صاحب کو بھیجا گیا، جبکہ وہاں کے چند لوگ اس افتتاح کو سیاسی طور پر پسند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ چودھری موسیٰ الہی کا اس ایریا میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور لوگوں کے ساتھ محبت ظاہری سی بات ہے کہ دوسری پارٹی کو پریشان کر رہی ہے۔ اس پر پھر مسجد میں اعلان کروایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ بات گفتگو سے گالی گلوچ پر آ گئی۔ چودھری موسیٰ الہی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندانہ حکمت عملی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ کسی قسم کی قتل و غارت نہ ہو، اس وجہ سے خاموشی سے وہاں سے کنارہ کشی کرنا بہتر سمجھا، لیکن وہ اپنا افتتاح کر کے فیتا کاٹ کے سول ہسپتال کو وہ سارے اعزازات دے چکے تھے جو کہ وہ ایچ آر سی کے لیے ضروری تھی۔ اب ہوا یوں کہ عوام کا جتھا وہاں پہ پہنچ گیا، 34 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی، جس میں سیریل نمبر GIT KKR 002752 ہے، اور پولیس فارم جو ہے 1524 ہے، اور تاریخ تھی 16/1/2023، جبکہ 4:45 وہ وقت تھا جب یہ وقوعہ پیش آیا۔ اب اس میں تھانہ ککرالی میں ایس ایچ او تنویر عباس صاحب نے جو ایف آئی آر نامزد کی، اس میں جو جرم لگے وہ لگے 324، 353، 440، 116، 148، 149 اور 16 MPO یعنی کہ مینٹیننس پولیس آرڈر، یہ تمام دفعات لگائی گئیں، اور اس میں 34 لوگ جو ہیں وہ نامزد، باقی کوئی راؤنڈ اباؤٹ 200 کے قریب نامعلوم لوگوں کا اس میں احاطہ کیا گیا۔ اب یہ سارا سینیریو ایک سائٹ پر رکھ کر ایز اے بینگ اے پاکستانی اگر دیکھا جائے تو کیوں ہم لوگ ان سیاسی لوگوں کے مفادات کے لیے بلی کا بکرا بن رہے ہیں؟ اگر وہاں پر چودھری موسیٰ الہی صاحب اپنی دانشمندانہ حکمت عملی استعمال نہ کرتے اور خدا نخواستہ کراس فائرنگ ہو جاتی، تو اس میں مرنے والا صرف اور صرف ایک غریب انسان ہوگا جو نہ تو کسی قسم کی امداد کا مستحق اور نہ ہی کسی قسم کی محبت کا مستحق ہے۔ میں اس سارے وقوعے کے بعد اپنے تمام سننے والوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ خدا را پالٹی بازی میں آ کر اپنے بچوں کا مستقبل تابناک نہ بنائیں۔ پہلے ہی یہ ملک جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی پریشانی سے کم نہیں، مزید جو ہے نا وہ اس طرح کے سیاسی لوگوں کے بہکاووں میں آ کر اس طرح کے عمل نہ کریں کہ کل کو آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے وہ درد سر بنے۔ یہ سیاست ہے، کل یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے تھے، آج یہ ایک دوسرے سے دور ہیں، آنے وقت میں ہو سکتا ہے یہ پھر اکٹھے ہو جائیں۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں،
اور کوشش کریں کہ جو بات حق کی ہے اس کے ساتھ رہیں. آپ کا فائدہ ہے، آپ کے علاقے کا فائدہ ہے، ایک چیز ہے اسے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، وہ کوئی بھی کرے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تنازع ہے. اور اب بات آ رہی ہے کہ اس کا نام چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک سیاسی داؤ پیچ ہے. ہاسپٹل سے لوگوں نے میڈیسن لینے جانی ہے، نہ کہ اس کا نام اپنے ماتھے پر لیبل کروا کر آنا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پہ کسی چیز کا نام چینج ہو جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. یونیورسٹی آف گجرات چودھریوں نے بنایا ہے اور وہاں پہ اس وقت نواز شریف میڈیکل بلاک موجود ہے. تو کیا چودھریوں کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے وہ نواز شریف کا نام ختم کروا دیا؟ لاتعداد ایسے پارک ہیں گجرات میں، نواز شریف پارک ہے، شہباز شریف پارک ہے. تو کیا جب چودھری حکومت میں آتے ہیں تو یہ ان کے نام ختم کروا دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر تو ہر پارک چودھریوں کے نام کا ہوتا. تو یہ جو منفی پراپوگنڈا جس میں عوام کو پھسلا کر استعمال کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے بچیں. ہمیں ریلیف چاہیے، وہ چاہے جس طرح سے مرضی ملے. عوام کو، غریب عوام کو ریلیف چاہیے تو خدا را ریلیف دیں، نہ کہ لوگوں کو اس طرح کے تعصبات سے ابھار کر لوگوں میں لڑائی جھگڑے پیدا کر کے معاشرے میں بدامنی اور بدمزاجی پیدا کی جائے. ہمارا علاقہ گجرات پہلے ہی بہت حد تک بہتر ہو چکا ہے. یونیورسٹی کے آنے سے، یونیورسٹی کے قیام سے ایجوکیشن ہوئی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، لوگ اچھی سوچ کی طرف جا رہے ہیں. تو خدا را دوبارہ انہیں اصلاح کلچر نہ دیں اور کوشش کریں کہ عوام کے لیے جتنی ہو سکے وہ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے اور اس طرح کے جو انتشار والے معاملے ہیں ان سے گریز کیا جائے. تب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ ایڈوکیٹ عبدالجبار کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.